السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے حساب نعمتیں، ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، اسی کے قبض قدرت میں تمام چیزیں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے ہاتھ تمام بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، ہم اس پاک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے قبض قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں، اس میں ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کماتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح خوش ہوگا، کس طریقے کی کمائی سے خوش ہوگا، ہمارے جس طریقے سے ہم کماتے ہیں بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ پہنتے ہیں تو بہترین لباس پہننا چاہیے۔ بہترین سے مراد اعلیٰ ترین نہیں، وہ لباس جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ لباس جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سامعین اکرام، ہماری زندگی کی ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہونی چاہیے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ ہمارا گھرانہ کیوں نہ ہو، ہمارے بال بچے کیوں نہ ہو، ہماری بیوی کیوں نہ ہو، ہر ایک چیز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چاہیے۔ سامعین اکرام، اگر ہم گھر میں کما کر دیتے ہیں یا گھر میں کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بیوی بچے خوش ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ کریں، اس کے اندر صرف اور صرف خالص یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سامعین اکرام،
ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری زندگی، ہمارا ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی کو چاہ رہے ہیں، کسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو صرف دل میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر تمام لوگ مل جائیں ہمیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے اور تمام دنیا والے مل کر ہمیں نقصان دینا چاہے تو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان ہمیں نہیں دے پائے گا۔ سامعین اکرام، ہماری زندگی میں جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، کچھ کام ہم سے اچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کام ہمارے نقصان میں جاتے ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں، کچھ تکالیف آ جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور دل میں یہ خیال رکھیں کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بیماری ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست کر سکتا ہے، اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اسے صحیح کر سکتا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں کیا کروں، کس طرح اس مصیبت سے نکلوں، اس پریشانی کا کیا حل ہے، لوگوں سے دریافت کر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سامعین کرام، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ہماری ہر خوشی، ہر غم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے، تبھی انسان زندگی کی حقیقت کو پہچان سکے گا، اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے گا۔ ورنہ دنیا میں دنیا کے لوگوں کے لیے سوچ سوچ کر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ایک دن موت آ جائے گی اور ہمیں قبر کے اندر سلا دے گی۔ اس اندھیری قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، قبر ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج ہم صبح نیند سے بیدار ہو گئے، نیند سے اٹھ گئے، تیاری کر چکے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی مصروفیت میں لگ گئے۔ پتہ نہیں آج کی رات ہمیں ہمارے گھر کے بستر پہ سونا ہے یا قبر میں سونا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ انسان صبح اٹھتا ہے، تیاری تو سارے دن کی کرتا ہے، لیکن رات کا بھروسہ نہیں، رات تک کیا ہو جائے ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہمیں قبر میں گزارنا ہو۔ سامعین کرام، موت کا سوچیں، قبر کا سوچیں، زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کی فکر کریں۔ یاد رکھیں ہمیں قبر میں جانا ہے، جیسے ہی ہم قبر میں چلے جائیں گے ہم پر موت آ جائے گی تو ہمارے تمام دولت، تمام ہمارے کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا اب ضروری ہے، لوگ بھاگے پھرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا اب ضروری ہے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ کام بغیر میری زندگی نہیں بڑھے گی۔ طرح طرح کے خیالات کے ساتھ اپنے کاموں کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہماری موت فوراً آ جائے تو یہ کام ہمارا کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ کام یہیں پہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ یہ ہم پر لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ دولت یہیں پر ختم ہو جائے گی، دوبارہ ہم پر لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ عیش و آرام یہیں پر ختم ہو جائے گا، دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آئے گا تو صرف ایک ہی اعمال صالحہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، وہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔
اگر انسان اعمال صالحات کو جمع کرے گا تو وہ ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گے، قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب میزان لگایا جائے گا وہی نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ سامعین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ دنیا ایک دن فانی ہے، بے شک کمانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں کھانے کی حاجت ہے، ہمیں آرام کی حاجت ہے، ہمیں بیوی بچوں کو پالنے کی حاجت ہے۔ سامعین کرام، زندگی میں ہمیشہ یہی سوچیں کہ یہ جو کما رہا ہو صرف اب تک کے لیے ہے، یہ ہمارے قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ آج کئی حضرات ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، فرصت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسے دنیا میں کوئی کام آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کام کو اہمیت دیتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک طرف نماز کا وقت ہے، دوسری طرف کام کا وقت ہے، تو انسان کہتا ہے کہ مجھے آج بہت کام ہے، آج میں مصروف ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دل میں یہ خیال نہیں کرتا کہ مجھ پر نماز فرض ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا، کام تو بعد میں بھی کر لوں گا۔ سامعین اکرام، کام کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے، کام کو ٹال کر دوسرے وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کام تھوڑا لیٹ ہو جائے، تھوڑی دیر سے ہو جائے، تاخیر ہو جائے یا دوسرے دن ہو جائے، لیکن جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس نماز کا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ سامعین اکرام، جو وقت پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت اگر ہم زندگی بھر نفل نمازیں پڑھتے رہیں گے تو بھی ادا نہیں ہوگی جو وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے وقت پر نماز پڑھ لیں، بعد میں تمام کام کریں۔ زندگی گزرتی رہے گی، کام آتے رہیں گے، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کام میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ 2 سال کے بعد آپ پلٹ کر دیکھیں، جو کام ہم امپورٹنٹ سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے تب معمولی سا محسوس ہوگا، اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ لیکن نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز پہلے ہے، پہلے نماز پڑھیں، بعد میں تمام کام کریں۔ سامعین اکرام، ہمیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کی کیا شرطیں ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مسائل جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مثلا ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر جگہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ پاک اور صاف ہو تو، لیکن ایسے مقامات پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں سے لوگوں کا گزر ہو۔ ایسے مقام پر پڑھنی چاہیے جہاں پر لوگ آتے جاتے نہ ہو، یعنی مسجد میں جب ہم آ جائیں، نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو پیچھے کی طرف نہ کھڑے ہوں، تاکہ لوگ نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتے، ان کے لیے دشواری ہو جاتی ہے، ان کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، جب بھی ہم نماز پڑھیں کوشش کریں کہ مسجد کے سب سے پہلے صف میں نماز پڑھیں۔ سامعین اکرام، جب ہم پہلے صف میں نماز پڑھیں گے تو ہماری جو جگہ ہوگی وہ پہلے صف میں ہوگی۔ جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے صف پہلے صف کے اندر ہم کھڑے ہوں گے۔ پہلے صف میں کھڑے ہونے کا ثواب اتنا ہے کہ کل قیامت کے دن جو شخص پہلے صف میں کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اسے
انبیاء کرام کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے ساتھ نبیوں کی صف میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا جب ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں گے۔ آج حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میں آخری صف میں کھڑا رہوں گا تو نماز ہو جائے گی اور میں فوری مسجد سے باہر نکل سکوں گا۔ سامعین اکرام، ایسا نہ کریں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اگر تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا اجر ہے، تو تم لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے، جھگڑنے لگو گے کہ پہلی صف میں آ جائیں۔ تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، اور آگے ہم جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تو جو بعد میں لوگ آتے ہیں ان کے لیے دشواری نہیں ہوگی، ان کے لیے آرامی ہو جائے گی۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ایسی جگہ پہ ہو کہ ایسا مقام نہ ملے نماز پڑھنے کے لیے تو سامنے کوئی سترا رکھ لے۔ سترا یعنی کم از کم 1 فٹ اونچی چیز، چاہے کچھ بھی ہو سکتی ہو، یا لکڑی ہو یا کرسی ہو یا بیگ ہو، کسی طریقے کا، یا دیوار کے سہارے میں 1 فٹ اونچی چیز رکھ لیں اور اس کے سہارے میں ٹھہر کر نماز پڑھ لیں، پھر اس کے آگے سے کوئی آ جا سکتا ہے۔ اسے سترا کہتے ہیں۔ ہمیشہ جب کبھی ہم نماز پڑھیں تو سنت ہے کہ سامنے سترا رکھ لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ بتا دوں کہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام اپنے سامنے سترا رکھ لیں تو تمام مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو سترا رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف امام اپنے سامنے سترا رکھ لیں یا سامنے کسی ستون کے امامت کر لیں اور پیچھے پورے مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی گزرنا چاہے تو وہ مقتدیوں کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار حال ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں کو دور فرمائے، ہمارے کمیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دے، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، قبر کا عذاب ان سے ہٹا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔